اگر آپ نے نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی فلم مسز چیٹرجی ورسز ناروے دیکھی ہے تو آپ کو وہ پہلا سین تو یاد ہوگا جب چائلڈ ویلفیئر سروسز والے 2 بچوں کو ان کے گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ماں باپ کچھ نہیں کر پاتے۔ ایسی ہی صورتحال کا سامنا نیو یارک کی رہائشی بشرا احمد کو بھی کرنا پڑا۔ وہ لوگ شام کو 5 بجے آئے ہیں، پولیس آفیشلز تھے اور ACS آفیشلز تھے، اور میرے بچے کی وارنٹ لیس سیزر ہوئی ہے، سو اس میں کوئی کورٹ آرڈر اور کچھ ضروری نہیں ہے، بس پولیس اور ACS کے لوگ آئے اور وہ بچے کو اٹھا کے لے گئے۔ بشرا ایک سنگل پیرنٹ ہیں اور گزشتہ کئی مہینوں سے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہیں۔ ان کا 4 سالہ بچہ اس وقت فاسٹر پیرنٹس کے پاس ہے۔ چلیے ایک اور کہانی آپ کو سناتے ہیں، جہاں ریاست میساچوسٹس میں رہنے والے ایک امریکی جوڑے سارا اور جاشوا کے گھر سے آدھی رات کو پولیس کے ہمراہ آنے والے چائلڈ ویلفیئر ورکرز کسی کورٹ آرڈر کے بغیر ان کے بچوں کو اٹھا کر لے گئے۔ وجہ یہ تھی کہ چند روز قبل سارا اپنے 3 مہینے کے بیٹے کو تیز بخار کی وجہ سے ہسپتال لے کر گئی، جہاں نمونیا کے خطرے کے پیش نظر اس کا ایکس رے کیا گیا اور ایکس رے میں اس کی پسلی میں ایک معمولی سا فریکچر دکھا، جسے ہسپتال نے چائلڈ ابیوز کے ضمن میں چائلڈ ویلفیئر ورکرز کو رپورٹ کر دیا۔ سارا اور جاشوا کے گھر کے سرپرائز وزٹ میں چائلڈ ابیوز ثابت نہ ہونے کے باوجود چند روز بعد آدھی رات کو ان کے بچوں کو والدین سے الگ کر دیا گیا، اور ایسا امریکہ میں کئی والدین کے ساتھ آئے روز ہوتا ہے۔ ہم نے کہا یہ قانونی نہیں ہو سکتا، ہم نے انہیں چلے جانے کو کہا، آپ کاغذی کارروائی کے بغیر، وارنٹ کے بغیر اور ثبوت کے بغیر یہاں نہیں ہو سکتے، آپ ہمارے بچوں کو لے جانے کے لیے نہیں آ سکتے۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کی چائلڈ اینڈ فیملی ایڈمنسٹریشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2021 میں امریکہ میں 30 لاکھ بچے چائلڈ ویلفیئر ایجنسیوں کی نگرانی میں آئے۔ ایسے بچوں میں سے کئی فاسٹر کیئر یعنی دیگر عارضی رہائش گاہوں میں منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فاسٹر ہومز ان بچوں کے رشتہ داروں کا گھر، کوئی غیر فیملی یا گروپ ہوم بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ فاسٹر کیئر پیرنٹنگ کی سرٹیفکیشن لے رکھی ہوتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ریاست بچوں کو ان کی کیئر میں دے دیتی ہے، جس کے عوض ان کو معقول معاوضہ بھی دیا جاتا ہے۔ چائلڈ ویلفیئر سروسز کے ناقدین اس سلسلے میں بھی تحفظات رکھتے ہیں۔ بچوں کو ان کے اہل خانہ سے الگ کرنے کے لیے پیسہ کس طرح خرچ کیا جاتا ہے، اس میں ایک ترغیب ہے۔ جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی خاندان یا بچے کو مدد کی ضرورت ہے، یہ رقم صرف اس صورت میں دی جاتی ہے جب خاندان کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور یہ پورے امریکہ میں CPS کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں عوام کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلے خود نہیں کرتے۔ چائلڈ پروٹیکشن ایجنسیوں کو عدالت پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، انہیں عدالتی نظام پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ 3 مہینے کی جدوجہد کے بعد سارا اور جاشوا کو اپنے بچے واپس مل گئے، مگر انہوں نے پیسیفک لیگل فاؤنڈیشن نامی ادارے کے ساتھ مل کر سوشل ورکرز اور پولیس افسران کے خلاف ایک کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ میرے خیال میں ہمارے معاملے کے بارے میں منفرد بات یہ ہے کہ نظام میں لوگوں کی اکثریت غربت میں مبتلا ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس موجود سماجی سرمایہ سے محروم ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم جہاں ممکن ہو وہاں تبدیلیاں لانے کی حقیقی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ انہیں فائلوں کا پیٹ بھرنا ہے اور انہیں وکٹمز چاہیے، اینڈ دے چوز ہو از ویک، اور ویک میں پھر آپ کے امیگرینٹس اور لو انکم لوگ اور وہ سب کچھ آتے ہیں۔ سول لبرٹی ایڈوکیٹس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ماں باپ سے الگ کیے جانے والے بچوں کا تعلق پسماندہ طبقات سے ہوتا ہے۔ سارا اور جاشوا کے مقدمے میں اس بحث پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ بدسلوکی یا غفلت کی اطلاع ملنے پر کب اور کیسے رسپونڈ کیا جائے۔ اگر وہ یہ مقدمہ جیت جاتے ہیں تو یہ ملک بھر کے چائلڈ کیئر سسٹم کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ۔